انبیاء اکٹھے ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ آپ ہی کوئی شفاعت کا رستہ نکالیں. سارا خانوادہ نبوت لٹا کر بھی حضرت امام حسین خوش و خرم رہتے، انہیں کوئی غم نہیں. کوئی ڈر ہے؟ اور ڈر ہے تو ڈرپوک ہوتے گھر میں بیٹھتے چھپ جاتے، اور جسے ڈر نہیں ہوتا وہی سینہ تان کر آتا ہے اور اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹا جاتا. گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر. ایک شخص کماتا ہے 20,000 کماتا ہے، ایک 20 لاکھ کماتا ہے، ایک 20 کروڑ کماتا ہے، اتنے ہی وقت میں تو صلاحیتیں مختلف. دادا صاحب فرماتے ہیں کام کی بات 2 حرف میں بیان ہو سکتی ہے، اندر 2 حرف سر کارس، مقام عشق ممبر نیست دارست. حضرت علامہ اقبال کے خلاف فتوے لکھے علماء نے انگریز کو کہ یہ انگریز پڑھ کر آیا ہے، انگریزوں کی باتیں کرتا ہے، یہ مسلمانوں میں سے ہے ہی نہیں. آپ نے اپنی کتاب کا نام کشف المحجوب رکھا ہی اس لیے ہے جو آپ کی گفتگو سنتا تھا اس بندے اور اللہ کے درمیان پردے اٹھ جاتے تھے. سارے مولویوں نے مل کر داتا صاحب کے خلاف ایک مہم شروع کر دی کہ داتا صاحب نے جو مسجد بنائی ہوئی ہے یہ تو قبلہ رخی نہیں ہے. کامل پیر و مرشد کا کام کرتی ہے کشف المحجوب. جن کی کتاب میں یہ پاور ہو تو صاحب کتاب کا کیا عالم ہو. صاحب اسرار کی ایک ہی شان ہوتی ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر. ایک شخص کماتا ہے 20,000 کماتا ہے، ایک 20 لاکھ کماتا ہے، ایک 20 کروڑ کماتا ہے، اتنے ہی وقت میں تو صلاحیتیں مختلف. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری الی آخر الآیہ. وقال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. وقال اللہ تبارک و تعالی لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. انتہائی قابل صد احترام محترم معزز سامعین و حاضرین، آج سے ہم سلطان العارفین، سلطان الاولیاء، سلوک و مراحل کے بے تاج بادشاہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی سوانح حیات، آپ کے کارہائے نمایاں اور آپ کا اللہ کی نگاہ میں مقام، اس گفتگو کا ہم آج آغاز کر رہے ہیں. آغاز ہی میں جان لیجئے
حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ افغانستان میں پیدا ہوئے. آپ ہندوستانی نہیں ہیں، افغانی. جیسے یہ پاکستان ہے اور پاکستان کا ایک اہم شہر لاہور، اسی طرح افغانستان کا ایک اہم شہر صوبہ ہی کہہ لیں غزنی. جیسے یہ لاہور کا محلہ کریم پارک ہے، اسی طرح غزنی جو افغانستان کا ایک بڑا شہر، اس غزنی کے ایک محلہ حجوے میں پیدا ہوئے. آپ کسی سے پوچھیں نا داتا صاحب کا نام کیا ہے تو کہے گا داتا صاحب ہی ہے، اور کیا ہے. حالانکہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اسم مبارک ہے محمد بن عثمان بن علی. آپ کا اسم نامی اسم گرامی محمد بن عثمان بن علی. شجر نسب کے اعتبار سے آپ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی. سید دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حسینی سید ہوتے ہیں اور ایک حسنی سید ہوتے ہیں. لیکن حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ڈبل سید ہیں. اگر ماں کی طرف سے حسینی ہے تو باپ کی طرف سے حسنی ہے. تو حسنی اور حسینی سید حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے پیر و مرشد افغانستان کے بہت بڑے مرد قلندر، غوثیت اور قطبیت جن پر جا کر ختم ہو جاتی، حضرت ابو الفضل فتلی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا بڑا پن، ان کی بصارت، ان کی دور اندیشی کا آپ عالم دیکھیں. ہمارے ہاں تو پیر وہ ہوتا ہے جو مرید کو کسی اور کی ہوا نہیں لگنے دیتا ہے. باتوں میں اپنے مرید کی تربیت ایسی کرتا ہے بس وہ اسی پیر تک محدود رہ جائے، کسی اور کی بات ہی نہ سنے. بس بات تو ہے بس اپنے پیر کی. لیکن حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر و مرشد ہیں، اپنا پورا فیض دینے کے بعد 250 اپنے دور کے اولیاء، علماء، صوفیاء، اتقیاء کی فہرست آپ کو دیتے ہیں کہ میرے مرید محمد بن عثمان بن علی، تو نے مجھ سے تو فیض حاصل کیا، لیکن اب ان علماء، ان اتقیاء کی خدمت میں بھی حاضر ہو کر اللہ کی طرف سے جو انہیں فیض ملا ہے وہ بھی حاصل کر. سبحان اللہ. اس پر یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. ان میں سے اکثر کے نام تو خود کشف المحجوب میں درج ہیں. آپ کے شیوخ کے، آپ کے اپنے پیر و مرشد کے علاوہ اور جن جن اللہ کے مردان خاص کے پاس آپ زیر تربیت رہے اور ان کی خدمت کی اور ان سے کسب فیض کیا، ان میں سے اکثر کے نام تو کشف المحجوب میں بھی درج ہیں. سمجھے؟ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس پر حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، بکشا ہر در بروئے عقل و دل، بغیر از پیر ہر میں خانہ ساگر. ہے شخص
اپنے دل کے سامنے ہر دروازہ کھول دے اور ہر تیر سے پیالہ لے کر پی جا. پھر اپنے دل کے سامنے، عقل و دل کے سامنے بکشا ہر دروازہ کھول دے. یہ نہ دیکھ یہ دروازہ انگریز کا ہے یا یہودی کا ہے، سکھ کا ہے یا ہندو کا ہے، سنی کا ہے یا بریلوی کا ہے، دیوبندی کا ہے یا وہابی کا ہے. تو نے یہ نہیں دیکھنا. بکشا ہر در بروئے عقل و دل، اپنے عقل و دل کے سامنے ہر دروازہ کھول دے. بغیر از پیرے ہر میں خانہ ساغر، اور ہر پیر سے پیالہ لے کر پی جا. سبحان اللہ، بے شک. لیکن وہ پینا کیا ہے؟ وہ اصل میں پینے کی چیز کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دامن پاک داری آستین تر. یہ لینے والی چیز جو ہے نا، پینے والی چیز صرف ایک ہی ہوتی ہے، دامن پاک رہے اور آستین تر رہے. بس یہ دامن کا پاک ہونا کیا ہے اور آستین کا تر ہونا کیا ہے، یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمہ. یہ حکمت ہے. الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے. آپ شاید میراث کو نہ سمجھیں، سمجھانے کو. یہ جو موبائل ہے نا، یہ ہزاروں کا ہے، سینکڑوں کا نہیں، ہزاروں کا. لیکن ہم اس موبائل کی بات کرتے ہیں جو لاکھوں کا ہو، کروڑوں کا ہو. ایسے موبائل بھی ہیں. اب کروڑوں کا موبائل ہے کسی کا، اور میرے ہاتھ میں آ گیا. آپ کو پتہ ہے اس پر نا مینوفیکچرنگ نمبر لگا ہوتا ہے. چاہے ایک کمپنی کے 100 موبائل پڑے ہوں، لیکن ہر ایک کا نمبر ایک دوسرے سے علیحدہ ہے. تو یہ ٹریس ہو سکتا ہے. جو میں نے خریدا، جو میری رجسٹری میں آیا، وہ اس نمبر کا، اس کمپنی کا موبائل آیا. ایسے ہی ہے. اب میرا موبائل میرے نمبر والا اسی کمپنی کا، میرا موبائل ان کے ہاتھ میں ہو، تو میں یہ نہیں کہوں گا ایکسکیوز می ذرا دکھائیے مجھے، ذرا میں دیکھوں. آپ ناراض، فوراً جھپٹوں گا اور کہوں گا آپ کے پاس کہاں سے آیا. ایسے ہی ہوگا نا انداز. بس یہی انداز ہے اس حدیث پاک کا، الحکمت ضالۃ المومن. حکمت اور دانائی مومن کی میراث ہے. اس کا اصل وارث مومن ہے. دانائی تجھے جہاں سے بھی ملے فوراً جھپٹ کر حاصل کر. جانائی انگریز کے پاس ہو، یہودی کے پاس ہو، عیسائی کے پاس ہو، دیوبندی کے پاس ہو، وہابی کے پاس ہو، بریلوی کے پاس، دانائی مومن کی گم شدہ میراث ہے. اسے جہاں پاؤ فوراً جھپٹ کر حاصل کرو. ہوا احق بها ہے سو وجدہا. جہاں بھی پاؤ یہ نہ دیکھو یہ ہے کون جس کے پاس، یہ دیکھو یہ ہے کیا. اور دانائی کیا ہے؟ دامن پاک داری آستین تر. دامن کا پاک ہونا اور آستین کا تر ہونا. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کے حکم پر اس دانائی کو حاصل کرنے کے لیے، جسے ہم فیض کہتے ہیں، فیض حاصل کرنے کے لیے 250-300 اپنے دور کے بڑے بڑے اولیاء، علماء، عرفاء کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کسب فیض پایا، حاصل کیا. حاصل کرنے کے بعد جب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور میں نے آپ کا حکم بجا لایا، جو میں لے سکتا تھا حاصل کیا ہے، اب حکم کیا ہے؟
آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو حکم دیا کہ اس وقت کا ہندوستان آج کا پاکستان اور آج کا لاہور، ادھر چلے جاؤ. تو آپ اپنے پیر و مرشد کے حکم پر ادھر ہندوستان یعنی کہ یہاں لاہور میں آپ تشریف لے آئے. سمجھے؟ خود نہیں آئے، خود نہیں آئے، بھیجے گئے. سمجھے؟ آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی، آپ آئے، تشریف لائے. جب یہاں آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا چاہا تو یہاں اس وقت رائے راجو نامی ایک حکمران تھا جو کہ پنجاب کا راجا تھا. یہاں پر آپ کے آنے سے پہلے اسلام تو محمد بن قاسم کے دور سے آ چکا تھا. یہاں پر علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام موجود تھے، لیکن ان کا کیا حال تھا اور دین کس حال میں تھا حضرت داتا صاحب کے دور میں، اس پر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں تذکرہ کیا. اپنے دور کے علماء کا، اپنے دور کے جو آپ کے ہندو یہاں کی جو کمیونٹی تھی، راجاؤں کی، یہاں مہاراجاؤں کی حکومت تھی، اور جیسے کہ ہوتا ہے راجوں، مہاراجوں اور مولویوں اور پیروں کا آپس میں گٹھ جوڑ، اس کا آپ نے جو دین کی اصل روح سے بہت دور ہوتے ہیں اس کا مقابلہ کیا. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دین قرآن کے ذریعے سے پھیلایا. آپ کے ہاتھ میں قرآن، آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو قرآن سکھایا. 250-300 علماء سے، اولیاء سے آپ نے قرآن سیکھا، اور یہاں پر لاہور میں آ کر دروس قرآن قائم کیے. ان دروس قرآن کو جو جمع کیا گیا، خود داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا. اس مجموعہ دروس قرآن کو کشف المحجوب کا نام دیا. کشف المحجوب کا لفظی ترجمہ یہ ہے، بندے پر جو حجاب پڑے ہوتے ہیں، پردے طاری ہوتے ہیں، ان پردوں کو اٹھا دینا اور بندے کو اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دینا. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ہمارے آقا کی حدیث پاک، اے بندے اللہ کی عبادت اس حال میں کر، اللہ کی عبادت، ان تعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت اس حال میں کرے، کأنک تراہ، کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہو. تو بندے اور اللہ کے درمیان ایک دو نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں ہزاروں پردے حائل ہوتے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درس قرآن جو کہ آج کشف المحجوب کی صورت میں موجود ہے، آپ کے دروس قرآن نے بندوں اور اللہ کے درمیان پڑے ہوئے پردوں کو اٹھا دیا، اور کشف المحجوب آپ کے دروس جو حاصل کر لیتے تھے، اللہ انہیں یہ مقام دیتا تھا
کہ وہ بلا حجاب اللہ کا مشاہدہ کرنے لگے تھے. سبحان اللہ. درس قرآن، داتا صاحب کے دروس قرآن، آج کے کشف المحجوب. تمام اولیاء کا، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی شخص کا کوئی پیر نہ ہو، مرشد نہ ہو، اسے کچھ پتہ نہ ہو، وہ کشف المحجوب حاصل کرے، اسے پڑھے، اسے سمجھے. جو چیزیں سمجھ نہیں آتی چھوڑ دے، جو سمجھ آئیں. ایک عام شخص، ایک پڑھا لکھا شخص تو بہت کچھ سمجھ لے گا، ایک عام سے شخص تو عام سی باتیں ہی سمجھ میں آئیں گی نا. لیکن جتنی جو بھی سمجھ میں آئے اس پر عمل کرے، اسے پڑھے، اسے سمجھے تنہائی میں. اور جتنی بات سمجھ آ جائے، کشف المحجوب. اب ہر ایک کی سمجھ تو مختلف ہے نا. حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں میں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ کشف المحجوب کو پڑھا. علامہ صاحب ایک دفعہ پڑھ لیں تو میرے 1000 دفعہ پڑھنے کے برابر ہے. میں 1000 دفعہ پڑھوں تو مجھے 1000 دفعہ پڑھنے سے سمجھ میں آئے گی. علامہ اقبال ایک دفعہ پڑھیں تو انہیں اتنی سمجھ ایک دفعہ میں آ جاتی ہے. جی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں سورہ نور کی اس آیت کو مرکز بناتے ہیں جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں. رجال قرآن کا لفظ ہے اور داتا صاحب اسے استعمال کرتے ہیں. سورہ نور کی آیت، رجال کلندر غوث اور کتب وہ لوگ ہوتے ہیں. کون؟ جن کی 2 آنکھوں کی بجائے 4 آنکھیں ہوں، جن کے 2 ہاتھ کی بجائے 4 ہاتھ ہوں. نہیں کلندر غوث اور کتب انہی 2 آنکھوں، انہی 2 ہاتھوں والے، انہی 2 کانوں والے ہوتے ہیں. لیکن وہ وکھری ٹائپ کے ہوتے ہیں لوگ. وہ وکھری ٹائپ کیا ہے؟ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. اب آئی وہ بات، يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. اس دن کے خیال سے ڈرتے رہتے ہیں، اس دن کو آج یہاں بیٹھ کر یاد کرتے ہیں اور لرزتے رہتے ہیں. کس کا خوف؟ اللہ کا. اللہ تو ان کا دوست ہے. کیوں؟ حضرت داتا صاحب ولی نہیں، ولی ہیں. ولی تو دوست ہوتا ہے. دوست اللہ سے ڈرے گا؟ کیوں جی؟ دوست تو اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کی تو دوستی ہوتی ہے. تو ڈر کس بات کا ہوتا ہے؟ داتا صاحب فرماتے ہیں ڈر صرف اس بات کا ہوتا ہے، یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار. اس دن کے خیال سے ڈرتے ہیں جس دن کے نگاہیں پتھرا جائیں گی اور دل الٹ جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے وہ دن ایسا دن ہے، قیامت کا دن، جہاں اللہ کے انبیاء کو بھی نفسا نفسی کی پڑی ہوگی. سب انبیاء اکٹھے ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ آپ ہی کوئی شفاعت کا رستہ نکالیں، اور لوائے حمد ہمارے آقا کے ہاتھ میں ہوگا. اس دن کیا ہوگا جس سے ڈر لگتا ہے مرد کلندر کو بھی. عام شخص کو تو ڈر نہیں چاہیے، لیکن عام لوگوں میں جن میں ڈر پیدا ہو جائے نا، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے.
ڈر کس بات کا؟ مرد ولی اور وہ ڈرے؟ مرد ولی کی تو شان یہ ہے، الا خبردار، ان اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء تو ہوتے ہی وہ ہیں، کون؟ لا خوف علیہ، انہیں کسی کا کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے۔ سارا خانوادہ نبوت لٹا کر بھی حضرت امام حسین خوش و خرم رہتے، انہیں کوئی غم نہیں۔ کوئی غم ہے؟ کوئی غم نہیں۔ کوئی ڈر ہے؟ اور ڈر ہے تو ڈرپوک ہوتے گھر میں بیٹھتے، چھپ جاتے، اور جسے ڈر نہیں ہوتا وہی سینہ تان کر آتا ہے اور اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹا جاتا۔ جو ڈرپوک ہوتے ہیں وہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی جیتے ہیں، اور مرد ولی شیر کی طرح پہلے وار میں ہی اللہ کے لیے گردن کٹوا کے آگے نکل جاتا۔ سلطان ٹیپو کو کال نہیں؟ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر۔ مرد ولی، مرد حق ہوتا ہی وہ ہے جو ظلم کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جائے، اور گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، جھکنے نہ پائے۔ آپ کہتے نہیں، تو جو سر بسجدہ، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، اور پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ یہ خوف کس بات کا ہوتا ہے؟ حضرت داتا صاحب اپنے پیر و مرشد سے کیا فیض حاصل کرتے رہے، اور آپ کے حکم پر 250-300 اور اولیاء سے کیا فیض حاصل کرتے رہے۔ ایک ہی چیز کا نام ہے فیض، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہر سیکنڈ کا حساب دینے کا خوف۔ جی جمیل صاحب، خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ بندہ تو اللہ کا دوست، اللہ بندے کا دوست، اللہ ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، دوست تو نہیں ڈرتے ہیں۔ کس چیز کا ڈر ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو دنیا میں اللہ نے 2 چیزیں دے کر بھیجا ہے، 2 چیزیں، ان کا صحیح استعمال۔ سب سے بڑی دولت تو ہمارے پاس وقت، ٹائم از وقت۔ دوسرا ہے یہ وقت کس کا؟ چوکیدار کا یا وزیر اعظم کا؟ بھکاری کا یا آرمی چیف کا؟ کس کا وقت؟ صلاحیتیں مختلف۔ ایک شخص کماتا ہے 20,000 کماتا ہے، ایک 20 لاکھ کماتا ہے، ایک 20 کروڑ کماتا ہے، اتنے ہی وقت میں، تو صلاحیتیں مختلف ہیں۔ کس چیز کا خوف؟ اپنی صلاحیتوں کے ہر سیکنڈ کا حساب دینا ہے اللہ کو ہم نے ایک دن جا کر۔ اس چیز کا خوف جس کو قرآن حکیم میں، اب یہ باتیں، یہ درس میں نہیں دے رہا، یہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے ہیں دروس قرآن کشف المحجوب میں، ان کو پڑھ اور سمجھ کر بیان کر رہے ہیں حضرت علامہ اقبال جی۔ یہ گفتگو اس لیول کی ہے کہ حضرت علامہ اقبال بیان کر رہے ہیں
چونکہ علامہ کا یہ عقیدہ ہے اور حق ہے، کیا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، کیوں؟ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ صاحب اسرار کی ایک ہی شان ہوتی ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر تھا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں آئے تو یہاں پر ہندو راجاؤں کی حکومت تھی، اور ان کے ساتھ ان کے پٹھوں، ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے علماء اور مفتیان کرام کی اجارہ داری تھی، ان کی ملائیت اور ان کے فتوے چلتے تھے، انہوں نے دین کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دروس قرآن قائم کر کے اصل اور صحیح دین کو سامنے لائے۔ انہوں نے ایک طرف اس وقت کے 2 نمبر پیروں، مولویوں اور مفتیوں کے خلاف بھی جہاد کیا، اور ہندو راجاؤں مہاراجاؤں کے خلاف بھی جہاد کیا۔ لیکن ہمیں اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا ہے کہ جہاں پیرانی پیر، علماء کے بھی علماء، اولیاء کے بھی اولیاء، آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ہم لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے، روحانی زندگیاں، دینی زندگیاں بدلنے کے لیے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ادھر بھیجا، تو ہماری دنیاوی، ہماری سیاسی، ہماری یہاں کی مقامی حکومتی زندگیوں کو بدلنے کے لیے ایک مرتبہ نہیں 17 مرتبہ سلطان محمود غزنوی کو بھی بھیجا۔ ادھر داتا صاحب کو تو بھیجا ہی، جنہوں نے یہاں رہ کر مسلسل دروس قرآن قائم کیے، قرآن کی تلوار سے دلوں کو فتح کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ سلطان محمود غزنوی کی تلوار نے ظالموں کی آگے بڑھ کر گردنیں اڑا کر یہاں دین حق کو قائم کیا۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں قرآن ہے اور سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اس قرآن اور تلوار، قرآن نے دلوں کو فتح کیا تو تلوار نے ظالموں کے سروں سے ان کی گردنیں اڑا کر یہاں دین حق کو قائم کر دیا، نافذ کر دیا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دلوں کو کیسے فتح کیا؟ قرآن کے ذریعے۔ وہ دروس قرآن جو آپ نے دیے، ان سب کو جو مجموعہ بنایا گیا اور ان کا آپ نے ایک نام رکھا، کشف المحجوب۔ میں عرض کر رہا تھا تمام اولیاء کا اس پر اتفاق ہے کہ جس شخص کا کوئی پیر و مرشد نہ ہو اور کوئی اسے رہنما نہ مل رہا ہو، وہ کشف المحجوب کو لے لے، اسے پڑھے، جتنی سمجھ آئے، جو بھی آئے۔ ظاہر ہے میرے جیسے ایک عام شخص کو تو عام سی بات ہی سمجھ آنی ہے، تو جو بھی سمجھ آئے 6 ماہ تنہائی میں بیٹھ کر سمجھے اور
خلوت میں اور جلوت میں آ کر اس پر عمل کرے. تو داتا صاحب کی یہ کتاب آج بھی 1000 سال بعد لوگوں کی زندگیاں بدل دیتی ہے. کامل پیر و مرشد کا کام کرتی ہے کشف المحجوب. جن کی کتاب میں یہ پاور ہو تو صاحب کتاب کا کیا عالم ہو. ہیں کشف المحجوب. اور وہ دانائی کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنے، یعنی میں اپنے لیے اور یہ سلطان صاحب اپنے لیے سمجھیں کہ میں نے اللہ کے سامنے جا کر اپنے ہر سیکنڈ اپنی صلاحیتوں کے ہر سیکنڈ کے حساب دینے کا خوف کہ میں نے حساب دینا ہے. کہاں خرچ کیا؟ اپنی مرضی سے ہم خرچ نہیں کر سکتے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. کیوں بھائی؟ کیوں؟ رب العالمین، اس لیے کہ تمام جہانوں کو وہ پالتا ہے، پالنے والا ہے، کھلاتا پلاتا ہوا ہے، تو تعریف بھی اسی کی ہوگی. لیکن نہیں، سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پالنے کے لیے اپنا نائب بنایا ہے. اللہ اس مختصر سی دنیا میں خود نہیں پالتا. آگے بڑھ کر اس دنیا کو پالنے کے لیے اللہ نے اپنا اس مخلوق میں سے ایک مخلوق، ویسے ہزاروں لاکھوں مخلوقات ہیں، صرف ایک مخلوق ایسی پیدا کی ہے، انسان. انسان کو اللہ نے اپنے، اللہ نے جو پالنا ہے نا، پالنے کی ذمہ داری کے لیے یہاں انسان کو پیدا کیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے انسان کو اپنی خلافت کے لیے پیدا کیا. یاد رکھیں، بادشاہت اور چیز ہوتی ہے، بادشاہ صرف اللہ ہے. بادشاہ اللہ ہوگا. اس کو یوں سمجھیں جیسے ایک وزیر اعظم ہوتا ہے. ہمارے یہاں کا نہیں، جمہوری معاشروں میں بھی ہوتے ہیں وزیر اعظم. مثلا امریکہ کی مثال دی جا سکتی ہے، برطانیہ کی دی جا سکتی ہے، اور جمہوری ملکوں کی جہاں ڈیموکریسی ہے یا جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے تو اصل بادشاہ تو اور ہی ہوتا ہے نا. وزیر اعظم وہ وزیر اعظم ہے، اس کے پاس 100 وزراء اور بھی ہر محکموں میں، ہر محکمے کا اس نے وزیر رکھا ہوا ہے. لیکن کوئی وزیر اپنے محکمے میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتا. اپنی مرضی چلائے گا تو وہ وزیر اعظم کیا کرے گا بیٹھ کے؟ وزیر اعظم کان پکڑ کے اسے نکال دے گا. ایسے ہی ہے نا، تمام وزراء اپنی مرضیاں چلانے لگے تو وزیر اعظم تو پھر فارغ ہو گیا. وزیر اعظم تو وہی ہوتا ہے جس کے تمام وزراء اپنے اپنے محکموں میں اپنے وزیر اعظم کی مرضی چلا رہے ہوں. ایسے ہی ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، تمام انسان اللہ کے خلیفہ ہیں. اصل بادشاہ اللہ ہے، لیکن بادشاہ خود بادشاہت نہیں کر رہا. وزیر اعظم خود ہر محکمے میں نہیں جا رہا، اس نے ہر محکمے میں اپنے وزراء مقرر کیے. اللہ خود یہاں اپنی حاکمیت یا ربوبیت نہیں کر رہا، اس نے ہم انسانوں کو اپنا خلیفہ بنایا.
کیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا لا الہ، دیکھو نہ تیری نہ میری کسی کی مرضی نہیں چلے گی، الا اللہ، مرضی صرف اللہ کی چلے گی۔ یہ ہے خلافت۔ کیا ہے؟ اس کو خلافت کہتے ہیں۔ لا الہ، کسی کی مرضی نہیں چلے گی، الا اللہ، صرف اللہ کی مرضی چلے گی۔ کیسے؟ کیسے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمارے آقا نے چلا کر دکھائی۔ ہمارے آقا نے اللہ کی مرضی کیسے چلا کر دکھائی، یہ ہمیں سورہ فاتحہ بتاتی ہے۔ اس کی تفصیل ہمیں پورا قرآن دیتا ہے، کیسے چلا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دروس قرآنیہ جو کہ کشف المحجوب ہیں، اس میں ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں اور ان سے حضرت علامہ اقبال سمجھ کر ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس دنیا میں لوگ اپنی مرضیاں چلانے والے موجود ہیں، چلانے والے موجود ہیں۔ وہ دو ہیں، ایک ظالم اور دوسرے مکار۔ ظالم وہ ہیں جو دوسروں کا حق کھا رہے ہیں، کمائی تم کرو کھائیں گے ہم، یہ ظالم ہے۔ اور مکار یہ ہے، اے ظالم تو ساروں کا لے کے کھا گیا، اس میں سے کچھ مجھے بھی دے دے، میں مسجد بنا لوں، میں مدرسہ بنا لوں، میں پیر خانہ بنا لوں، تیری نیک نامی کروں گا۔ تیرا یہ دوسروں کو کھانا بھیانک چہرہ تیرا ان نیکیوں میں چھپ جائے گا۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ مسجد کون بناتا ہے؟ مدرسہ کون بناتا ہے؟ پیر خانہ کون بناتا ہے؟ حافظ، عالم، مفتی، قاری، پیر، یہی بناتے ہیں نا۔ داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، حافظ ہوتے ہیں، ڈگریاں لی ہوتی ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور دنیا داروں سے کہتے ہیں پیسے دو، ہم نے مسجد بنانی، مدرسہ بنانا، پیر خانہ بنانا۔ اچھا کیا کرو گے؟ اور نمازیں پڑھائیں گے، روزے رکھوائیں گے، حج عمرے کروائیں گے، اور دین کی باتیں بتائیں گے، سمجھائیں گے۔ ان میں سے کوئی آئے گا اسے حافظ بنائیں گے، 7 پشتیں بخشی جائیں گی۔ اچھا، اور ایسے ہی اور مدرسے بنا لیں گے، تو ایسے ہزاروں۔ پاکستان میں ان 14 اگست کتنی گزری ہے جی؟ 79-80 سال تو ہو گئے نا، 70 سال، 77 سال تو ہو گئے نا۔ ہزاروں لاکھوں مسجدیں بن گئیں، بلکہ کروڑوں حافظ، عالم، قاری، مفتی بھی تیار ہو گئے۔ ظلم وہیں کا وہیں ہے، 2 وقت کی روٹی لوگوں کو مل نہیں رہی۔ یہ جو دین کا یہ جو تصور ہے نا، آؤ بھائی نمازیں پڑھو، آؤ بھائی روزے رکھو، آؤ بھائی حج عمرے کرو، آؤ بھائی اچھے اچھے کام کرو، نیکی کے کام کرو، لنگر خانے بنا لو، بچوں ہاتھ پیلے کرا لو، حسین کاموں میں لگے رہو، ظالم دندناتا رہے اور مولوی اپنی ملائیاں جھاڑتا رہے اور ظالم جو ہے وہ ظلم ہوتا رہے۔ سمجھ لیں، حدیث کی ہر کتاب اس حدیث سے شروع ہوتی ہے۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ حدیث بیان کی، یہ حقائق بیان کیے۔ تمام علماء آپ کے مخالف ہو گئے ان باتوں سے۔ سب سے بڑا عالم سب سے پہلے جہنم میں جائے گا
اگر وہ ظالم کی اپنے علم سے ظالم کی مخالفت نہ کرے بلکہ ظالم سے پیسے لے کے مسجدیں مدرسے بنانے شروع کر دے. جس ظالم سے دنیا دار سے آپ پیسہ لے کے مسجد بنائیں گے تو اس کو تو جنتی ہر حال میں آپ کو کہنا پڑے گا. فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے، یہ مولویوں کی جان چودھریوں کے ہاتھ میں ہے. دی ہاتھ سے دے کر ملا کو جو ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. چودھری نے مولوی کو صرف سجدوں کی اجازت دی ہوئی ہے، سجدے کرایا کر اور اللہ کی شانیں بیان کیا کر اور حضور کی شانیں بیان کیا کر. تھوڑے موضوعات ہیں. ظالم کے ظلم کو للکارنا اور اس منبر کو اپنے لیے سولی بنانا، سمجھے؟ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو پڑھ کر علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے جو دین کی سمجھ آئی وہ یہ ہے، فقیراں تاب مسجد سب کشیدن. جب یہ پیشہ ور مولوی نہیں ہوتے تھے، دنیا داروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے فقراء، فقیراں تاب مسجد سب کشیدن، جب تک فقراء مساجد میں صف آرا رہے ان کا کام کیا تھا؟ نمازیں پڑھانا، روزے رکھوانا، حج عمرے کروانا. مرد ولی کا ایک ہی کام ہوتا ہے اور وہ کیا؟ گریبان شہنشاہاں دریدن. حضرت داتا صاحب نے دروس قرآن میں کیا سمجھایا؟ مولویوں کا اصل کام شہنشاہوں کے گریبان پھاڑنا ہے، اور مساجد مرکز ہیں غریب کے لیے ظالم کا گریبان پھاڑنے کی جگہ. جی یک چوبے نے سرمایہ من، ایک کلمہ حق کہنا ہی میری اصل دولت ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں ایک کلمہ حق کہنا ہی میری اصل دولت ہے. نہ چوبے ممبرے نہ چوبے دارے، ترابا خرقہ امامہ کارے، من از خود یافتم بوئے نکارے. اے مولوی پیر، تیرا نام، تیرا کام جبے کبے سے نکلتا ہے، میرا کام آقا کی خوشبو سے نکلتا ہے. اندر دو حرف سر کارس. داتا صاحب فرماتے ہیں کام کی بات دو حرف میں بیان ہو سکتی ہے. اندر دو حرف سر کارس، مقام عشق منبر نیست دارست. عشق کا مقام منبر نہیں سولی. عشق کا مقام کون سا عشق؟ کون سا عشق؟ صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق. مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. تازہ میرے ذہن میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بو لہب. داتا صاحب کے نزدیک یہ قول فیصل ہے کہ عشق نہ ہو تو شرع دی بت قدح تصورات. جب آپ ان حقائق کو سامنے لائے تو مولویوں کی ملائیت تو ختم ہو گئی. جی
پیروں کی پیریتیں ختم ہو گئی، مفتیوں کے فتوے ختم ہو گئے، اور وہ جو راجے مہاراجے تھے ان کی، بلکہ مولویوں نے فتوے لکھے داتا صاحب کے خلاف اپنے ہندو راجاؤں، جیسے حضرت علامہ اقبال کے خلاف فتوے لکھے علماء نے انگریز کو، کہ یہ انگریز پڑھ کر آیا ہے، انگریزوں کی باتیں کرتا ہے، یہ مسلمانوں میں سے ہے ہی نہیں، انہوں نے فتوے لکھ دی۔ تو مولویوں پیروں کا کام فتوے لکھنا ہے، عاشقوں کا کام آگے بڑھ کر جان دینا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولویوں کی ملائیتوں سے نہیں گھبرائے، بلکہ وقت کے ہندو راجا سے بھی ٹکرا گئے اور مولویوں سے بھی ٹکرا گئے۔ آپ نے اپنی کتاب کا نام کشف المحجوب رکھا ہی اس لیے ہے، جو آپ کی گفتگو سنتا تھا اس بندے اور اللہ کے درمیان پردے اٹھ جاتے تھے۔ کسے لا الارا در گرا بس، ز بندے مکتب و ملا برو جس۔ داتا صاحب جس کی پکڑ کر اللہ سے گرا لگا دیتے تھے، وہ بندہ پھر ملا اور ملا کے مدرسے سے باہر چھلانگ لگا دیتا تھا۔ سارے مولویوں نے مل کر داتا صاحب کے خلاف ایک مہم شروع کر دی کہ داتا صاحب نے جو مسجد بنائی ہوئی ہے یہ تو قبلہ رخی نہیں ہے۔ بات ایسی چننی تھی نا جہاں فتویٰ بھی چلے اور حلوے مانڈے بھی ملے۔ ان کا یہ کیسے تحقیق ہوگی کہ یہ قبلہ رخ ہے یا نہیں ہے، بس یہ شور چلتا رہے گا، کیونکہ ملاؤں کا زور یہ ظاہری نمازوں پر ہوتا ہے، ظاہری نمازیں، دل کی نمازیں نہیں ہوتی ان کے ہاں جی۔ دل کی نماز جو پڑھتا ہے نا، دل کی نماز جو پڑھے، یک اللہ اکبر نہ گنجت در نماز پنج گانا، اس کی ایک اللہ اکبر کی تکبیر پنج گانا نماز میں نہیں سماتی۔ در قیام جلال کبریائی، اندر سجود جمال بندگی، اس کے قیام میں اللہ کا جلال نظر آتا ہے، اس کے سجدوں میں حضور کا جمال نظر آتا ہے۔ یہ عاشقوں کی نماز داتا صاحب نے عشق کی نمازیں سکھائیں۔ آپ نے کہا سارے مولوی آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں، سارے مولوی آ جائیں، اور میں ثابت کروں گا کہ اگر کوئی مسجد پورے ہندوستان میں قبلہ رخ ہے تو وہ صرف میری مسجد ہے جی۔ سارے مولوی اکٹھے ہو گئے، کیوں؟ یہ مولوی کسی کے قابو نہیں آتے، یہ صرف روٹی کے قابو آتے ہیں، سمجھے؟ یہ جس کے ہاتھ میں روٹی اس کا مولوی، جہاں دیکھی توا پرات وہاں گزاری ساری رات۔ آپ نے وہ ان کی توا پرات چھین لی داتا صاحب نے، کیسے؟ وہ رائے راجو جو تھا نا راجا، اس نے اپنے بڑے بڑے ہندو جادوگروں کو بلا لیا، ادھر سے آپ تنہا اکیلے مرد ولی، مقابلہ کرا، مقابلہ شروع ہو گیا۔ کیا مقابلہ؟ ایک ہندو پنڈت اٹھا، وہ اپنا بم 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 جو بھی وہ پڑھتے ہیں پڑھتے پڑھتے اڑنے لگا۔ اب تالی بج گئی کہ یہ پنڈت تو جیت گیا، کیونکہ ہر ایک کو پتا تھا داتا صاحب تو ایسے سادہ سے شخص ہیں، انہیں تو وہ کیا کہتے ہیں جنتر منتر آتے نہیں ہیں، انہیں وہ جادو جودو تو آتے نہیں ہیں، تو یہ تو اس طرح اڑ کے دکھا نہیں سکیں گے، لہذا تالیاں بج گئیں، لو جی وہ جیت گیا، وہ اڑ
گیا, اڑتا ہی چلا گیا. اب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا, اپنی جوتی کو حکم دیا, جاؤ اسے لے کر آؤ. وہ جوتی گئی, اس سب سے بڑے ہندو پنڈت کے سر پر جوتیاں مارتی اسے لے آئی, اور لا کر حضرت داتا صاحب کے قدموں میں بٹھایا, اور اس نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا. اور جن داتا صاحب کی جوتیوں کی یہ کرامت ہے تو صاحب داتا کی کیا کرامت ہوگی. وہ رائے راجو, وہ اس وقت کا راجا, فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اسی کی اولاد ہے یہ جو مجاورین چلی آ رہی. داتا صاحب کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے ان مجاوروں میں سے, یہ رائے راجو کی اولاد ہے. وہ پھر ساری عمر آپ کی عقیدت مند رہا وہ خاندان, اور آج تک عقیدت مند ہے. جب مولوی کی روٹی آپ نے اپنے قبضے میں لے لی راجے کو, آپ نے اعلان کیا تمام مولوی میری مسجد میں اکٹھے ہو جائیں. اب کسی کی جرت تھی جو مولوی کہے نہیں جی, سارے آ گئے. مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی ہے, تمام پورے ہندوستان کے جو فتوے لگاتے تھے آپ کے خلاف ان میں سے آپ نے ایک کو نہیں چھوڑا, سب کو بلایا, سب کو بلا کر بٹھا دیا اور اپنے پیچھے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد آپ نے سلام پھیرا اور کہا کہ ان مولویوں کا یہ فتویٰ ہے کہ میری مسجد قبلہ رخ نہیں ہے. لوگوں, جیسے میرا درس کشف المحجوب ہے ایسے میری مسجد بھی کشف المحجوب ہے. جیسے میری گفتگو, جیسے میرا درس قرآن بندے اور اللہ کے درمیان پردوں کو ہٹاتا ہے اور بندے ڈائریکٹ اللہ کا مشاہدہ کرنے لگتے ہیں, ایسے ہی تم میری مسجد میں آئے ہو, میں تمہیں دکھاتا ہوں حقیقت. آپ نے ایسے ہاتھ لہرایا, پردے اٹھ گئے. تمام مولویوں نے, تمام لوگوں نے دیکھا کہ سامنے خانہ کعبہ ہے. یہ بیان داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جو آج شروع ہوا ہے جاری رہے گا. اللہ پاک ہمیں داتا صاحب کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.